ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں اس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے سلسلے میں ایران کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے اہم ملاقات کی۔ پاکستانی وفد اور ایرانی وزیر داخلہ کے درمیان پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون، علاقائی امن و استحکام اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے میں مشرق وسطی میں جاری تنازع کے پرامن حل کے لیے کوششوں کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے IMO سے پاکستان کے دیرینہ تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ IMO عالمی سطح پر محفوظ، مؤثر اور محفوظ بحری سفر کا اہم ادارہ ہے۔ پاکستانی ملاحوں کی جلد واپسی کے لیے فوری اور مؤثر ادارہ جاتی مداخلت کی جائے۔ 10 پاکستانی ملاحوں کی بحفاظت رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میری ٹائم گورننس مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی بحری معیارات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات میں صوبہ سندھ کے امور، جاری ترقیاتی منصوبوں، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، آحد چیمہ، شزا فاطمہ خواجہ اور علی پرویز ملک بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت جدید ایکو کلچر کے ذریعے آبی زراعت کے فروغ میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ سندھ کے ضلع ٹھٹہ کے علاقے گھاروں میں جدید ایکوا کلچر فارمز قائم کیے گئے، جہاں ٹیلاپیا، پینگاسیس اور دیگر اقسام کی مچھلیوں کی جدید طریقوں سے افزائش کی جا رہی ہے۔ فارمز میں پانی کے معیار، آکسیجن، خوراک اور حیاتیاتی تحفظ کی مسلسل نگرانی کے ذریعے مچھلیوں کی بہتر افزائش یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پولی کلچر فارمنگ کے ذریعے ایک ہی فارم میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کی افزائش سے پیداوار بڑھانے پر بھی کام جاری ہے۔ گھاروں میں پہلی بار ایکویریم میں پائی جانے والی مچھلیوں کی فارمنگ بھی متعارف کرائی گئی۔ پاک گھاروں اور ملیشیا کی کمپنی کے اشتراک سے پاکستان کی پہلی آل میل فریش واٹر جائنٹ پروان ہیچری بھی قائم کی گئی۔ منصوبے میں جدید مونوسیکس بریڈنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑے سائز اور یکساں افزائش حاصل کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق جدید آبی زراعت کے فروغ سے برآمدات کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، کسانوں کی آمدن بڑھے گی اور قومی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ پر بھی 3D کر دی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کا آؤٹ لک مستحکم برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ملک کی معیشت اور قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پر بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہے۔ B3 ریٹنگ پاکستان کی معاشی بحالی اور مالیاتی استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے اپ گریڈ پاکستان کی بہتر ہوتی معاشی اور مالیاتی پوزیشن کا اعتراف ہے۔ بہتر کریڈٹ ریٹنگ سے عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک پاکستان کی رسائی میں بہتری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ موڈیز کا تازہ فیصلہ پاکستان کے معاشی استحکام کے سفر میں ایک اہم مثبت پیش رفت ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں میں سے 6 نشستیں نون لیگ نے جیت لی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں پیپلز پارٹی کی 2 اور مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر نون لیگ کی سہرش قمر، مریم زبان اور مریم ادریس کامیاب ہوئی، جبکہ پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید بھی کامیاب قرار پائی۔ زوبیہ خورشید اور رفعت عابد نے 5-5 ووٹ لیے، جس کے بعد قراندازی میں زوبیہ خورشید کا نام نکل آیا۔ علماء اور مشائخ کی نشست پر نون لیگ کے پیر مظہر سعید شاہ کامیاب ہوئے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی کامیاب قرار پائے، جبکہ اوورسیز کشمیریوں کی نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان آرائی کامیاب قرار پائے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں نون لیگ نے مجموعی طور پر 31 نشستوں اور PP 14 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ عوامی دست و بازو کی 1 نشست پر نون لیگ کے ساتھ اتحاد کے بعد نون لیگ کی 32 نشستیں ہیں۔ ایوان مکمل ہونے کے بعد نومنتخب ممبران اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔
خیال رہے کہ پونچھ اور سدھونتی میں انتخابات نہ ہونے کے باعث 7 ممبران کے بغیر حکومت سازی کا عمل سر انجام دیا جا رہا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا اچانک ڈسٹرکٹ جیل ملیل کا دورہ ہوا۔ قیدیوں کی ورثہ سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز اور جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل ملیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جیل انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر نے قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والے ان کے ورثہ سے بھی گفتگو کی اور ان سے جیل انتظامیہ کے رویے، ملاقات کے انتظامات اور دیگر سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ علی حسن زرداری نے موقع پر موجود افسران کو ہدایت کی کہ ملاقات کرنے والے اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں اور قیدیوں کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ جیل خانہ جات میں اصلاحات حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مزار قائد سے میمن مسجد اور کورنگی نمبر 3 سے بھی جلوس نکالے گئے ہیں، جن میں مدارس کے ننھے طلبہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کا احوال بتا رہے ہیں عارف حبیب اس رپورٹ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکاتی فاؤنڈیشن کے روح رواں حاجی رفیق پردیسی کی قیادت میں نکالے جانے والا جلوس نمائش رنگی سے شروع ہوا اور میمن مسجد بولٹن مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں تقریباً 15,000 طلبہ، علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور وکلاء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم افراد شریک ہوئے۔ ننھے بچے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی جلوس کا حصہ بنے۔ دوسری جانب کورنگی نمبر 3 غوث پاک روڈ سے بھی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت علماء کرام نے کی اور ننھے طلبہ درود السلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شریک رہے اور فضائیں درود السلام سے گونجتی رہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہر سال کراچی کے مختلف علاقوں سے جلوس برآمد ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری رہے گا۔ خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ ہر ڈویژن کے اون سورس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور، ملتان، بھاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد کے OSR پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے روڈز پر مین ہول، گٹر ڈھکن کا لیول اوپر نیچے ہونے کا نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دکانداروں سے کسی بھی قسم کے چارجز بلا اجازت وصولی سے روک دیا۔ سڑک بننے کے بعد کھدائی یا کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ پابندی کا بھی حکم جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہر منصوبے کی الگ الگ ٹائم لائن طلب کر لی۔ خبر یہ ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ میر رضا کیس میں جو بھی مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیح میر رضا کے اہل خانہ کو موت شامل کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ میر رضا کیس میں جو بھی مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح میر رضا کے اہل خانہ کو مطمئن کرنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن 30 دن میں رپورٹ مرتب کرے گا۔ تحقیقات میں جو کوتاہیاں ہوئی منظر عام پر آنی چاہیے۔ انصاف ضروری ہے۔ تحقیقات میں جہاں کہیں بھی کوتاہی ہوئی کارروائی کی جائے گی۔ میر رضا کے اہل خانہ کو کمیشن پر اعتماد کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا۔ پولیس اور تحقیقاتی ادارے جوڈیشل کمیشن کی معاونت کریں گے۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی کی طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ سمر انٹرنشپ پروگرام میں پاکستان بھر کے 21 مختلف اسٹیشن سے 6,150 سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہوئے۔ اس نشست میں ڈاکٹر ہما بقائی نے قومی سلامتی، علاقائی صورتحال، بھارت کی کردار، افغانستان اور معاشی استحکام پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ریکٹر ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنشپ پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی مسلسل اقدامات کر رہا ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی 2025 میں معرکہ حق کے دوران پاکستان نے سرحدی اور فضائی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ معرکہ حق میں پاکستان نے خطے میں بھارت کے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہونے کے بیانیے اور اس سے جڑے اسٹریٹجک سوچ کو بھی شرکت کی۔ مزید بتایا کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ اور قومی سلامتی اور معاشی استحکام کو مزید مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ خبر شامل کریں گے، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی قیمت بڑھ گئی۔ فی تولہ سونا 4,200 روپے مہنگا ہو کر 4,87,136 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,601 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 4,17,640 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $42 اضافے کے بعد
$6,646 फी औंस हो गई। दूसरी जानिब फी तोला चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई और ये $7,379 पर बरकरार रही। खबर देंगे, अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आज से इक़्तिसादी डी डे का आगाज हो रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है, जबकि ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियां भी तबाह कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज से ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी डी डे का आगाज हो रहा है। ये किसी भी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। अमरीकी वजीर खजाना के मुताबिक ईरान को जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया और अब अमरीका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि मक्का मुआहिदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि ओमान के वजीर खारजा का दौरा तेहरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि बल्गारिया का अमरीका के साथ मिलकर ईरान पर हमले में ताउन करना एक जारहाना इक़दाम है। किसी भी जारियत के मकाम को निशाना बनाना ईरान का हक है। उन्होंने कहा इलाकाई सलामती से मुतालिक उन ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की गई हैं। ये दुश्मन की नफ्सियाती जंग का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका की जानिब से ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद करने की मुमकिना तैयारी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अब्बास अराग़ची का कहना है कि पीर को मुतवक्का नई अमरीकी पाबंदियों का पैकेज दरअसल एक ही फिल्म को बार बार चलते देखने के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीका की जानिब से अख्तियार किया जाने वाला दबाव और मुबैना धोस साबिक अमरीकी हुकूमतों की पॉलिसी से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने नई अमरीकी पाबंदियों के मुमकिना ऐलान को ईरान पर दबाव बढ़ाने की इसी पॉलिसी का तसलसल करार दिया, जो गुज़िश्ता अमरीकी इंतज़ामिया के अदवार में भी जारी रही। अब्बास अराग़ची के बयान से ज़ाहिर होता है कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियों के इम्कान को किसी नई हिकमत अमली के बजाय साबका पॉलिसी का तसलसल समझता है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों के ऐलान की सूरत में ईरान और अमरीका के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। तो दूसरी तरफ ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के इंतजार में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी देखी आई गई है। पीर की सुबह एशियाई मार्केटों में कारोबार शुरू होते ही तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि सरमायाकार ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने से मुतालिक वाशिंगटन की मुतवक्के ईरान की ऐलान की तफसीलात के मुतनज़िर है। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1% से जायद कमी के बाद $93.45 फी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल भी 1% से जायद कमी के बाद $86.14 फी बैरल पर आ गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के लिए एक इक़्तिसादी डी डे आने वाला है। वो पीर की सहपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान पर ईरान पर आयद की जाने वाली नई पाबंदियां करेंगे। खबर देंगे आपको, अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के अर्दन में आला सतह मुज़ाकरात हुए, जिसका मकसद शाम में इसराइल के हालिया हमलों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। शामी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल-शिबानी और इंटेलिजेंस सरबराहों की अर्दन में इसराइल के आला सतह वफ़द से मुलाकात हुई। मुलाकात में अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। शाम और इसराइली वफूद की मुलाकात हालिया इसराइली हमलों के बाद कशीदगी कम करने के लिए हुई। मुज़ाकरात में इसराइली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया है कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूसी शामी इलाका हैं। गोलान की पहाड़ियों की हतमी हैसियत पर बात कबल इस वक्त है। शामी हुकाम का कहना है कि फौरी तरजीह इसराइली फ़ौजियों का 8 दिसंबर 2024 से पहले वाली पोजीशन तक इनखला और 1974 के माहिदे पर अमल दरामद है। कराची में सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए FBI की जानिब से 5 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया गया। तरबियत में ख़वातीन अहलकारों समेत 27 अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। SSU हेडक्वार्टर्स में होने वाली तरबियत के दौरान जदीद पुलिसिंग, तफ्तीशी तरीक़ाकार और इंटरव्यू तकनीक्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई। FBI माहिरीन ने पुलिस अफसरान को खतरात की निशानदही, इंसानी रवैयों को समझने और मौसर तफ्तीश के जदीद तरीकों से आगाह किया। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध जावेद आलम ओढो ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार की पुलिस तरबियत का इनेकाद अहम पेशरफ्त है। IG सिंध ने कहा बदलती हुई सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र FBI की तरबियत इंतहाई अहम है। अमरीकी सिख तंजीमों ने भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत के दौरे अमरीका की मुखालफत करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिख दिया।
بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق 3 امریکی سکھ تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ RSS چیف موہن بھاگوت کو 25 اگست کو امریکہ آنے سے روکا جائے۔ مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا کہ RSS اور اس سے وابستہ تنظیموں کا سکھوں، مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک اور ظلم کا طویل ریکارڈ موجود ہے۔ امریکی سکھ تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ ایسی تنظیموں کے رہنماؤں کو سفارتی مراعات یا اعلیٰ سطح تک رسائی نہ دے جو مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دی وائر کے مطابق اس سے قبل 19 اگست 2026 کو امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی بھی RSS کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کر چکا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارت میں انتظامی امتیازی پالیسیوں، نفرت انگیز تقاریر اور سیاسی مقدمات کے ذریعے اقلیتوں، پسماندہ طبقات اور ناقدین کے خلاف دباؤ اور تشدد کے خدشات برقرار ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے نئے نام نہاد پولیس قانون کے نفاذ نے شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے قانون کے تحت مظاہروں اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے پولیس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ افغان میڈیا، افغانستان انٹرنیشنل اور کابل ناؤ کے مطابق نئے پولیس قانون کے تحت مظاہروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس سے پرامن احتجاج اور عوامی سطح پر آواز اٹھانے کی گنجائش مزید محدود ہو گئی ہے۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق نئے قانون کے تحت زیر حراست افراد کی حراست کی مدت 3 روز سے بڑھا کر 10 روز کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس کو مشتبہ افراد کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے اور انہیں توبہ پر مجبور کرنے کے اختیارات بھی حاصل کر دیے گئے۔ پڑھ دیں کہ آپ کو ایتھوپیا کے یومیف نے ہائی میراتھن کا عالمی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کر لیا۔ بیونس آئرس میں ہاف میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایتھوپیا کے یومیف نے ریکارڈ وقت کے ساتھ 56 منٹ اور 51 سیکنڈز میں کامیابی حاصل کی۔ 29 سالہ ایتھلیٹ نے اس سے قبل 2024 میں ویلنسیا میں ہاف میراتھن ریکارڈ وقت کے ساتھ 57 منٹ اور 30 سیکنڈز میں جیت کر ریکارڈ قائم کیا تھا، جسے 10 سال میں مارچ میں یوگینڈا کے جیکب نے لزبن میں توڑا تھا۔ اب یومیف نے یہ ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کر لیا۔ خواتین ایونٹ میں یہ ریس ایتھوپیا کی ہی فورٹین ٹیسفے نے اپنے نام کی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹے 3 منٹ اور 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ کھیلوں کے حوالے سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر کرنے کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے ICC ٹیسٹ رینکنگ میں بڑی چھلانگ لگاتے ہوئے پاکستان ٹیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے تاریخی 2 ٹیسٹ میچوں کے دورے کے بعد ICC ٹیسٹ ٹیم کی رینکنگ میں 3 درجے ترقی کرتے ہوئے کیریئر کی بہترین 6ٹھی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور سری لنکا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ICC ٹیسٹ ٹیم رینکنگ میں بنگلہ دیش 6 نمبر پر ہے، جبکہ سری لنکا 7ویں اور پاکستان 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ آسٹریلیا بدستور پہلی پوزیشن پر براجمان ہے، جنوبی افریقہ 2 اور نیوزی لینڈ 3 نمبر پر ہے۔ بھارت کا 4تھا جبکہ انگلینڈ کا 5واں نمبر ہے۔